بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آخری حج میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی اقتداء کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور حضرت سید حسنین میاں صاحب نظمی مالہروی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت شریف میں صحابہ کرام کی شان میں ایک شعر بہت اچھا بہترین پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کی شان میں، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی ندا ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی ندا ہے، فردوس بھی ندا ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے۔ اور وہ مولائی حضرات بھی سنیں جو بعض اوقات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں، کہ یہ شعر ان کا ہے جو مالہرہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ سید حسنین میاں صاحب نظمی مالہروی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں شعر کہتے ہیں، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے۔ تو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا کریں۔ آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع میں فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ مضبوط تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو لا کر گھر میں رکھ دیں تاپ میں۔ مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور حدیث پر عمل کریں، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو حکم یہی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج جو گمراہی پھیل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان عالم صاحب کی کتاب پڑھ لو، ان کی پڑھ لو، ان کی پڑھ لو، ان کی پڑھ لو۔ ایک تو امت کو بانٹ رکھا ہے فرقوں میں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، مودودی اور بھی فرقے، تو ان فرقے والوں کی کتابیں پڑھوائی جاتی ہیں۔ ان فرقے والوں فلاں عالم کی پڑھ لو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو بھی عالم ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے حکم کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اور میری سنت ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھو آپ۔ میں کہتا ہوں میں کسی بھی فرقے کی تعلیم نہیں دیتا کہ دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو یا مودودی بنو، اور یہ فرقے بن گئے، ختم ہونا ان کا مشکل ہے۔ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے چکر میں ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر فرقے ختم نہیں ہوں گے۔ آج 100 سال سے 100 سال سے دیوبند بریلوی کی لڑائی ہے، دونوں ایک دوسرے کو ختم کر کر کے دنیا سے چلے گئے۔ نہ تو بریلوی ختم ہوا، نہ دیوبندی ختم ہوا، نہ اہل حدیث ختم ہوا۔ تو فرقے ختم ہونا مشکل ہے۔ ہاں کمی آ جاتی ہے، تھوڑا بہت کہیں کسی کا زور چل جاتا ہے، وہ ادھر سے ختم ہو گیا تو یہ ادھر بڑھ گیا، ادھر سے ختم ہوئی تو ادھر بڑھ گیا۔ میں نے یہ بھی تجربہ کیا کہ جہاں دیوبند والے علاقے تھے وہ بریلوی پیدا ہو گئے، جہاں بریلوی علاقے تھے وہ دیوبندی پیدا ہو گئے۔ جیسے اس کا چند مثال ہے، بمبئی میں آج سے 40 سال پہلے 5% دیوبند والے تھے، آج میں 40% دیوبند والے ہو گئے۔ جا کے دیکھ لو بمبئی میں آپ، قریب 40 سے 35-30% کے آس پاس تو ہوئی گئے، 30-40% کے درمیان۔ اور جہاں دیوبند والے تھے وہ بریلوی ہو گئے۔ جیسے دلی میں جاؤ، 40 سال پہلے معلوم کرو تو بریلوی حضرت کی مسجد نہیں ملتی تھی، آج دلی میں بہت ساری مسجدیں بریلویوں کی ہیں۔ ایسے علی گڑھ میں کئی مسجدیں، بہت ساری مسجدیں بریلویوں کی ہو گئیں۔ اور جہاں بریلوی تھے وہاں بہت ساری مسجدیں دیوبند والوں کی ہو گئی۔ ایسے بہت سارے شہر، جیسے کلکتہ ہے، کلکتے میں برابری کی تعداد ہونے والی ہے لگ بھگ۔ ناخدا مسجد کلکتہ کی مشہور ہے، وہاں دیوبندی امام ہے، ایک بریلوی امام ہے۔ جو مین مسجد ہے کلکتہ کی ناخدا مسجد نام ہے، اس میں ایک امام دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے۔ یعنی کچھ نمازیں وہ پڑھاتا ہے، 2-3 نمازیں، 2-3 یعنی 5 میں سے یعنی ایک امام وہ پڑھائے گا، ایک وہ پڑھائے گا، یعنی ایسے نمازوں کو دے رکھا ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی دونوں امام والی ہندوستان کی پہلی مسجد ہے جو سب بڑی مسجدوں میں آتی ہے، ناخدا مسجد، جہاں دونوں امام رہتے ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اس سے دماغ بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو سمجھو، اور اہل حدیث سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل حدیث ان سے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان سے تو کہہ دو کہ ٹھیک ہے، دعا سلام بہت ہے، ہم تمہیں مسلمان مانتے ہیں، کافی۔ آپ سے ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اہل حدیث کہ جو ان کے مطلب کے مطابق حدیثیں ہوں بس وہ مان لیتے ہیں، باقی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی عظمت رسول والی حدیث بیان نہیں کرتا اہل حدیث، کبھی اختیار رسول والی حدیثیں بیان نہیں کرتا ہے، اختیار رسول والی حدیثیں ہی بیان نہیں کرتا ہے حدیث۔ تو ان سے تو یہ کہہ دیا جائے ٹھیک ہے صاحب مسلمان ہیں، ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، بہت ہے، آپ سے ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنے کا ہے۔ کیونکہ اہل حدیث وہ فرقہ ہے جو ماننے کو تیار نہیں، بس وہ ان کی مانے گا جو ان کے مطلب کے مطابق وہی حدیث مانے گا، باقی نہیں۔ کیونکہ یہ اولیاء کرام کی شان تو بیان کرتی نہیں۔ آج تک ہم نے اہل حدیث کے منہ سے آپ اپنی زندگی میں کبھی ہم نے حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی تعریفی الفاظ نہیں سنے، کبھی کسی نے کہا تو میرے دھیان نہیں ہے۔ اور حضرت ایک جرجیس نے شاید اس نے کچھ تعریف کی ہے، وہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت خواجہ غنی نواز میری شان میں تو میں نے دھیان نہیں کی کہ نہیں کی۔ لیکن اہل حدیث کا فرقات و ولیوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور بھی باتیں ان کی اہل حدیث کی۔ اس لیے اہل حدیث سے تو بس اتنا ہے، دعا سلام رکھیں، مسلمان تو سمجھا جائے گا، اس لیے کہ جو ضروریات دین کو مانتا ہے اس کو مسلمان سمجھنے کا حکم ہے۔ ضروریات دین کا مطلب ہے کہ جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، اور اللہ کے رسول کو آخری نبی مانے، نماز کو مانے، روزے کو مانے، زکوٰۃ کو مانے، حج کو مانے، صحابہ کرام کو ہی مانے، اہل بیت کو ہی مانے، تو اسے مسلمان ماننے کا حکم ہے۔ اب باقی رہی بات اختلاف کی، وہ اپنی جگہ وہ دیکھی جائے کیٹیگری کس حد تک یہ اس نے گمراہی بکی ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو باقی رات دیوبند بریلوی یہ بڑے طبقے ہیں، انٹرنیشنل پیمانے پہ دنیا میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے میں رہتے ہیں، لیکن نہ دیوبند بریلوی کو ختم کر پایا ہے، نہ بریلوی دیوبندی کو ختم کر پایا ہے۔ اس لیے دونوں کے وکیل بہت بڑے بڑے ہیں، لاکھوں وکیل ہیں دونوں کے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہاں داؤ چل جاتا ہے کہ جس کا داؤ چل گیا جس علاقے میں، اس علاقے میں اس کے ماننے والے ہو گئے۔ جیسے دیوبند والے علماء نے جہاں زیادہ کام کیا تو وہاں دیوبند والے ہو گئے، جہاں بریلوی علماء نے کام کیا تو بریلوی پیدا ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بمبئی میں بریلویت تھی، وہاں دیوبندیت ہو گئی، دلی میں دیوبندیت تھی، وہاں بریلویت ہو گئی، علی گڑھ میں بھی بریلویت ہو گئی، اور جہاں بریلویت تھی وہاں دیوبندیت ہو گئی، بہت بڑی تعداد میں ہے۔
اور یہ تو چلتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر زور دور، جیسے پہلوان سمجھ لو، کبھی اس پہلوان نے کشتی جیت لی، کبھی اس نے جیت لی، بھائی یہ سمجھ لو، بھائی اس کے علاوہ نہیں۔ تو میں ان سب کو مسلمان ہی مانتا ہوں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور تبلیغ جماعت، یہ سب مسلمانوں میں شمار ہوں گے، اس لیے کہ یہ ضروریات دین کو مانتے ہیں۔ باقی اپنا اپنا زور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج جو ہم گمراہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کی کتاب پڑھو، ان کی پڑھو۔ ارے بھائی پہلے قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو، قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ دیکھو کتنا ہی بڑا کوئی عالم ہو، اس کی بات اگر قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے تو مانی نہیں جائے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میرا قول اگر قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مار دینا۔ تو چاروں اماموں کا یہی قول ہے، اور چاروں اماموں میں اختلاف بھی رہا ہے، ہر امام کی ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہ بات مانی جائے گی، کسی بھی عالم کی ہو تو وہ بات مانی جائے گی، اور جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ اب اس کے لیے سمجھنا پڑے گا آپ کو 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابوں سے۔ اگر میں کہتا ہوں دیوبند والے بھی پڑھو تو کہ دیوبندی، میں کہوں بریلوی پڑھو بریلوی ہے، تو میں کسی بھی طبقے کی کتاب پڑھنے کا کہوں گا تو لوگ کیا ہوگا اس طبقے کا دلال ہے۔ میں تو سیدھا کہتا ہوں 150 سال یا 200 سال پہلے کے آپ عالموں کی کتابیں پڑھ لو تو نہ آنکھیں کھل جائیں تو پھر آپ کہنا، پھر مجھے آپ فون نہ کرو تو کہنا ہے۔ میرا نمبر لکھو 88 152 53 558، پڑھ لو 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابیں تو آپ کا قلب روشن ہوگا۔ اور 150 سال پہلے کے عالموں نے جو حدیث کا ترجمہ کیا ہے، جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، صحابہ کرام کے جو فضائل بیان کیے ہیں، آپ ان کتابوں میں تلاش کر لو۔ تو نہ تو اس میں دیوبندی کا معاملہ آگا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ مودودی کا۔ اور یہی میرا پیغام رہتا ہے ہر وقت، نہ میں کبھی کہتا دیوبندی بنو، نہ میں کہتا بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ قرآن میں اللہ نے 2 نام بتائے، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن اور مسلم قرآن میں ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور حدیث میں بھی 2 ہی نام آئے، مومن مسلم۔ حضور فرماتے ہیں ظن المؤمنون خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ ایک اور حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی شان ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے، قرآن میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے نام سے راضی کیوں نہیں ہوتا یہ آج کا مسلمان؟ یہ کیوں کہ لیول لگانا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، تبلیغی، اتاری، شاکی؟ ارے بھائی یہ کیا جھنجھٹ ہے؟ جو نام اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں دل سے قبول کرنا چاہیے۔ جو نام اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نام دیا مومن مسلم کا، قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہ مرو تم بریلوی بن کے مرو، نہ مرو تم مگر دیوبندی بن کے مرو۔ اللہ نے فرمایا نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ قرآن میں دعائی آیت ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ میں فرما۔ اس لیے میرا یہی پیغام رہتا ہے کہ نہ دیوبندی بن، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، اور ان میں آپس کی اختلافات ہیں ان کو طاق میں رکھ دو۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن حدیث کو سمجھنا چاہیے، اور 150 سال پہلے کے علماء کی کتابوں میں سمجھو آپ، یعنی تفسیر پڑھو تو 150 سال پہلے کے عالموں کی، حدیث کی تشریح پڑھو تو 150 سال پہلے کے علماء کی کتابوں میں۔ اور یہی میرا پیغام ہے، 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابیں دیکھ لو، پھر آپ مجھے خود فون کرو گے کہ یہ جھنجٹ جو آج چل رہا ہے، یہ سارے جھنجٹوں سے آپ دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔